کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، اور ظلم اس کی ضد ہے، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا۔ جتنا کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹایا جائے گا اتنا ہی ظلم بڑھ جائے گا۔ رب کائنات عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارا یہ پورا دین عدل کے اصول پر ہے، انسان کی پیدائش عدل کے اصول پر ہے، کائنات کی تخلیق عدل کے اصول پر ہے۔ جہاں جس چیز کو ہونا چاہیے وہی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، یہ اصول ہے، استثناء الگ بات ہے۔ جب وہ ظالم کرنے والا اس کو ظلم کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے، تو وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، تو ان دونوں کے درمیان ایسی صلح کروائی جائے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور یقین کر لو کہ رب کائنات محبت فرماتا ہے، پسند کرتا ہے عدل کرنے والوں کو۔ حضرت ابی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب اس قول مبارک فرماتے ہیں کہ کفر پر مشتمل معاشرے تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ظلم پر مشتمل معاشرے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، مر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ جن معاشروں میں ناانصافی ہوتی، انصاف بکتا ہے، عدل بکتا ہے، جہاں پر عدلیہ کا مذاق یوں اڑایا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عادلیہ، پھر ان معاشروں کا جو حال ہوتا ہے وہ ہم اپنے معاشرے سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ رب نے تاکید فرمایا، ارشاد فرمایا، زور دے کر فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، یقین کرو کہ اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے ان خوش نصیبوں سے جو عدل کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، یقین کرو جو ایمان والے ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، پکی بات یہ ہے کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی چارے کی ایک بنیاد تو وہ ہوتی ہے جو نسل کے اعتبار سے چلتی ہے، لیکن اسلام میں بھائی چارے کی بنیاد دین پر رکھی گئی ہے۔ حضور نبی رحمت اللہ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد پر اپنے پیار والوں کو فوقیت عطا فرمائی، ان کا ایک مقام رکھا، اور جن لوگوں نے دین قبول نہیں کیا، اگرچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اعتبار سے بڑے قریبی لوگ تھے، جن میں سے بعض آپ کے حقیقی چچا بھی تھے، ان لوگوں کو اس دلچسپ نہیں ملا، بلکہ ایک پوری کی پوری سورۃ اللہب کے نام سے قرآن پاک میں شامل کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا جان ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ رب نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ہاتھ ابی لہب کے اور اس کو تب چڑھے۔ جس نے دین قبول نہیں کیا، دین کی بنیاد
اسلام میں معاشرے کی بنیاد بھائی چارے کی بنیاد دین پر ہے. انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اے قرآن کے پڑھنے سننے والوں، تمہیں چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ دو بھائیوں کے درمیان تنازع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان سلو کرواؤ. جلدی پر تیل کا کام نہیں کرو. مار کٹائی میں ایک دوسرے کو ویپنس نہیں پکڑاؤ، بلکہ ان دونوں کے درمیان سلو کرواؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ کام نام و نمود کے لیے نہیں کرنا، شہرت کے لیے نہیں کرنا، ووٹوں اور نوٹوں کے لیے نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر نبی کائنات نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. میں نے گزشتہ گفتگو کے دوران آپ لوگوں سے گزارش کیا تھا کہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ یہ الارمنگ قسم کا ایک نشان ہوتا ہے، ایلیمنٹ ہوتا ہے. قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، بے مثل و بے مثال ہے. قرآن پاک سارے کا سارا کلام ہدایت ہے، مگر جب یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آتے ہیں تو یہ ایک نوعیت کا الرٹ ہوتا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ بطور خاص متوجہ ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں کہ ان کے لیے کوئی خاص پیغام عطا ہونے والا ہے. اور یہ پورے قرآن پاک میں ٹوٹل 89 مقام ہیں، 89 ٹوٹل مقام ہیں. یہ 18 آیات کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اور اس چھوٹی سی 18 آیات کی صورت میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ کتنی اہم ہے، تربیت کے لیے کتنی اہم ہے، تربیت کے لیے کتنی اہم ہے. کیا کیا کام ہیں اہل ایمان کے لیے جو پریورٹی ہیں. جیسے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ آداب توحید و رسالت بہت بڑی پریورٹی ہے. اے ایمان والو، تم نے کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے اہل ایمان، تم نے ہمیشہ ادب رسالت کو پیش نظر رکھنا ہے. تمہاری آواز بھی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس کی تفصیل. اور تیسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص اہم خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو. اب یہ چوتھا مقام ہے جو شروع ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کوئی قوم، کوئی طبقہ، کوئی گروہ دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منهم، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا. اسلام کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ دین تربیت ہے. کہا جاتا ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک علم حاصل کرو. اور علم کی اس کی ایک پہچان، اس کا ایک تعارف تربیت کا ہے. یہ دین تربیت ہے. تربیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مردوں کا گروہ، کوئی گروہ دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو.
ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ, اور عورتیں بھی یہ کام نہیں کریں. عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں. ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہے وہ ان سے بہتر ہوں. نوٹ کرتے جائیں ذہنی طور پر, اور اگر کوئی تحریری طور پر نوٹ کر سکتے تو وہ کر لے. فرمایا کہ یا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تربیت کی جا رہی ہے. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, تم میں سے کوئی مردوں کا گروہ دوسروں کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن, اور نہ ہی خواتین عورتیں یہ کام کریں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں.